اللہ کے 99 نیمز میں سے کچھ نام میں نے سلیکٹ کیے ہیں جو بہت ریلیونٹ ہوں گے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار۔ اٹ مینز دی کمپیلر، دا ریسٹورر، کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا۔ اللہ کمپیل کرتا ہے، اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز، لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں۔ کریٹر ہے، گاڈ ہے۔ مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی، تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے۔ یہ وسیلہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں، اور اللہ کے جو نام ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ الجبار ہے، دا کمپیلر۔ مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، اس نے بڑی کوشش کی ہے، وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر، یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں، مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنا جس کے بعد اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کے بیسس پہ اللہ کو پکارے گا، یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا۔ اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس۔ الجبار ہے، دا کمپیلر۔ القہار، القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ۔ جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی اس کے دشمن، بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ، تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے پکارے، دا ایور ڈومینیٹنگ، کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے، کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں۔ اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں، میں القہار کی حفاظت پکڑتا ہوں۔ اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئی گی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے، میرے نام کو ایکنالج کر رہا ہے، میرے ایٹریبیوٹ کو ایکنالج کر رہا ہے، اور اس نالج کی بیسس پہ مجھے پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح۔ الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر، کھولنے والا، راستے کھولنے والا۔ جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں، ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے، ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے۔ تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا، میں نکل ہی نہیں پا رہا، بہت سی سچویشنز آئیں گی آپ پہ، ٹرسٹ می۔ کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے۔ اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا؟ باہر نکلیں تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں، بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے، اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا، میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ دیٹ از ویئر الفتاح رول کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح، اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دے، اور الفتاح سے پکارے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بہت پاورفل نام ہے۔ اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل۔ الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز، معاملات کا ڈسپوزر۔ ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے، پھر ایک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی نہیں کائنات میں گرتا، لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے، اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے اسے۔ ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے۔ الرشید ہے دا گائیڈ، راستہ دکھانے والا۔ ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے وہ مدد جو ہے وہ طلب کرے، بزنس کرتے ہوئے، کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات میں پکارے۔ صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، جوتی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے۔ پائس لوگ تھے نا، پائٹی ان کا گول تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے۔ ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں، اور اگر دور ہوا ہے تو وہ وینٹ فار، اللہ وینٹ فار یا ہم وی وینٹ فار۔ اگر ڈسٹنس ہوا ہے اللہ تو کس نے ڈسٹنس کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹنس کیا ہے، یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹنس کیا ہمارے سے؟ تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں۔ حدیث قدسی ہیں۔ حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کریں
Allah Almighty says, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, हदीस कुदसी, मैं ऐसा हूं जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। अगर वो मुझे अपने आप में याद रखता है तो मैं उसे अपने आप में याद रखूं। इमेजिन करें, जो बंदा अल्लाह को पुकारता है, याद रखता है, दिल में अल्लाह से बातें करता है, या नमाज में बातें करता है, या वैसे ही हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और अल्लाह उसको याद भी करता है। तो अल्लाह कह रहा है कि जो मुझे गैदरिंग में याद करता है, मैं उसे उससे बेहतर गैदरिंग में याद रखूं। अब देखिए, हम यहाँ अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा बिलीफ है अल्लाह हमारी बात वहाँ किसी बेहतर, इससे बहुत बेहतर गैदरिंग में फरिश्तों के साथ, वल्लाहु आलम। लेकिन ये कि अल्लाह ने गारंटी दी है कि जो कोई मुझे मेंशन करता है किसी गैदरिंग में, मैं उसे मेंशन करता हूँ इससे ग्रेटर गैदरिंग में। जब वो मेरे करीब आता है एक हाथ के फासले के, तो यानी इतने डिस्टेंस की एक स्टेप लेता है, तो मैं 1 मीटर या 1 क्यूबिट के फासले से उसके करीब आता हूँ। ये एक मेटाफोरिकल बात है कि जब तुम पहला स्टेप लेते हो तो अल्लाह ताला उसके रिटर्न में डबल द स्टेप्स या 10 टाइम स्टेप लेता है। साबित क्या हुआ कि हमें शो करना पड़ेगा अल्लाह को कि मैं आना चाहता हूँ आपकी तरफ। हमें ये शो करना पड़ेगा कि अल्लाह मैं चाहता हूँ बेहतर बनना, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पर्पस ऑफ लाइफ समझ आ गया कि पाइटी इज द पर्पस ऑफ लाइफ, नेक बनना है, परहेजगार बनना है, मुझे अपनी खामियों को दूर करना है। ये शो करना पड़ेगा अल्लाह को। जब हम एक स्टेप लेंगे, अल्लाह ताला एक हैंड के बराबर कदम लेंगे, अल्लाह एक क्यूबिट के मुताबिक हमारे पास आएगा। अगर वैसे ही हर बंदे को हिदायत आ जाए, यहाँ पे कोई बचे ही ना अल्लाह का मुनकिर, तो फिर वो कल को ये कहेंगे जी कि फ्री विल ही नहीं दी थी, हम रोबोट्स थे, हमें तो बस वो एक रोबोटिक वो बनाकर भेज दिया था कि बस मेरी इबादत करो। कितनी खूबसूरत बात है कि तुम शो करो और फिर देखो मेरे आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। अपनी फ्री विल से आओ और फिर देखो मैं आगे से कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ। जब वो मेरी तरफ पैदल चल के आता है, मैं उसकी तरफ भाग के जाता हूँ। आई रन टू हिम। इसीलिए इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा, अगर नमाज क्रॉल करके भी जा रहे हो ना, आखिरी रकत भी कैच कर लेते हैं, तो ये अप्रिशिएटिव है अल्लाह के यहाँ। यस, पहली रकत में ही जाना चाहिए, लेकिन ये आज के दौर में इतनी बड़ी बात है कि आप एटलीस्ट क्रॉल करके जा रहे हैं। अगर गुनाह कर बैठे हैं, कोई खता हो गई है, कोई अल्लाह की हुदूद को पामाल कर दिया है, कोई ऐसी चीज़ देख ली है, ज़ाहिर है आज के दौर में बहुत ख़तरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, तो नेवर गिव अप। ये मत सोचें कि अल्लाह ने आपको फॉरसेक कर दिया, बिकॉज इन्नी करीब, अल्लाह कहता है कि मैं करीब हूँ। आई विल रिस्पॉन्ड, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा तुम्हें। तुम जितने मर्जी गुनाह कर लो, तुम जो मर्जी करो। अभी वो आगे आया हदीस कुछ ऐसी आ रही, हदीस कुदसी, इसलिए अगर तुम वॉक करके मेरे पास आओगे, मैं रन करके आऊंगा, क्रॉल करके आओगे, मैं वॉक करके आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। क्रॉल करके भी जाना है तो जाए, दिल नहीं करता तब भी जाए, ये भी एक बहुत बड़ी जिहाद है। ओके, लेकिन एक टाइम आएगा दिल करने लग जाएगा, क्योंकि जितना अल्लाह के करीब जाने लगेंगे उतना दिल जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा।